بچوں کی شام، بچوں کی شام، آ گئی بچوں کی شام، پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لیں کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. And in this program we're going to learn about Islamic knowledge, and we are going to learn a new dua also. So let's begin our program with the first segment. But before that, I'd like to tell you the fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، آئیے آج کا سوال کر لیتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ رمضان شریف سے پہلے کون سا مبارک مہینہ آتا ہے؟ یہاں کچھ بچوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ان سے بھی جواب بعد میں انشاءاللہ پوچھیں گے، اور اس پروگرام میں شامل کریں گے کچھ ریکارڈڈ کالز۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے، مکے اور مدینے کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے پروگرام میں، ایک کلام شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے آج کا سوال ریپیٹ کر دیتے ہیں. آج کا سوال ہے، رمضان شریف سے پہلے کون سا مبارک مہینہ آتا ہے؟ یہ سوال تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ ریکارڈڈ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ کچھ دیر میں شامل کریں گے. تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں جس میں ہوں گے ہمارے ساتھ حمزہ بھائی. تو آئیے ان سے سلام دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اچھا حمزہ بھائی، آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. سبحان اللہ، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سے ہی. تو پیارے بچوں، اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے، ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی آقا ہمیں بلائیں گے. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں روح کائنات. ہم نے تو مان ہی لیا، آپ ہیں روح کائنات. لوگ بھی مان جائیں گے، لوگ بھی مان جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی لوگ بھی مان جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ہم بھی مدینے جائیں گے. آج نہیں تو کل سگی ایک امید کی کرن ہے میرے دل کی دھڑکنے. ایک امید کی
نہیں تو کل سگے غم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے ان کا در سخا وقار اب بھی کھلا ہوا تو ہے، ان کا در سخا وقار اب بھی کھلا ہوا تو ہے، ان کا در سخا وقار اب بھی کھلا ہوا تو ہے، ہم بھی مراد پائیں گے آقا، ہم بھی مراد پائیں گے، ہم بھی مراد پائیں گے، آج نہیں تو کل سگے غم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، آج نہیں تو کل سگے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، مکہ اور مدینہ کی با ادب حاضریاں نصیب فرمائے، اللہ پاک آپ کو نعت اور اچھے انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا، سب سے آخری نبی، شاہ ہے دوسرا، سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا، سب سے آخری نبی، ہے ہمارا نظریہ، سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ، سب سے آخری نبی، نظریہ تار کا، سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں، اسی طرح ہم نے اپنے پروگرام میں کچھ نعرے لگائے، اب بڑھیں گے اپنے پروگرام کے بہت ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کہانی۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ Dear kids, we will enter the very exclusive and interesting segment called Kahani, and in this segment I'm going to tell you a story about a king. یعنی آج میں آپ لوگوں کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک بادشاہ کے بارے میں۔ وہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے، تو آپ لوگ یہ کہانی سننے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی، غور سے سنیے گا، میں اس کہانی کے بعد آپ سے کچھ کوشچنز بھی پوچھوں گا، تو آئیے کہانی سنتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کو طرح طرح کے پرندے پالنے کا بہت شوق تھا، اور ساتھ ساتھ میں جانور پالنے کا بھی شوق تھا۔ وہ سال میں ایک بار جانور اور پرندے پکڑنے خود بھی جنگل جاتا تھا۔ ایک بار بادشاہ جنگل گیا، اس نے کئی طرح کے طوطے اور دوسرے پرندے پکڑے۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک ہرن پر پڑی۔ اس نے پھندا ڈالنے کے لیے رسی ہاتھ میں لی اور گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگتے بھاگتے جھاڑیوں میں کہیں گھوم گیا۔ بادشاہ کے ہاتھ نہیں لگا، وہ نا امید ہو کر لوٹنے لگا، لیکن راستہ بھول گیا۔ ہرن کے پیچھے پیچھے وہ اپنے ساتھیوں سے نہ جانے کتنی دور آ گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، یعنی وہ ایک فارسٹ میں گم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں جنگل میں رکنا ٹھیک نہیں ہے، کسی ایک ڈائریکشن پر چلتا ہوں، شاید ایک راستہ مل جائے اور شاہی محل پہنچ جاؤں یا اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ یہ سوچ کر بادشاہ ایک طرف چل پڑا۔ بادشاہ کو چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی تھی، لیکن کوئی راستہ نہیں ملا تھا۔ سورج بھی غروب ہو چکا تھا، لیکن کچھ دیر بعد بادشاہ کو دور کچھ روشنی نظر آئی۔ بادشاہ اسی طرف بڑھتا گیا،
قریب پہنچنے پر اس نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی کے آگے ایک کسان اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان بادشاہ کو دیکھ کر حیرت میں پڑ گیا، ہکلاتا ہوا کہنے لگا، جہاں پناہ آپ یہاں؟ بادشاہ بولا، میں پرندے پکڑنے آیا تھا لیکن راستے میں بھٹک گیا، ایک ہرن کے پیچھے بھاگتے ہوئے راستہ ہی بھول گیا میں، اب رات میں یہیں گزارنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں صبح چلا جاؤں گا۔ کسان بے چین ہو کر بولنے لگا، جہاں پناہ یہ سب آپ ہی کا دیا ہوا ہے، مگر آپ یہاں کیسے ٹھہریں گے؟ یہ تو ایک جھونپڑی ہے، میرے پاس تو ایک اچھا بستر بھی نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو کیا ہوا، اگر میں کسان ہوتا تو کیا شاہی محل ہی کے نر بستر پہ سوتا۔ کسان نے بادشاہ کا گھوڑا ایک درخت سے باندھ دیا اور اس کے کھانے کو کچھ گھاس بھی ڈال دی۔ بادشاہ نے آگ سے ہاتھ گرم کرتے ہوئے کسان سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام بھولو ہے جاپنا۔ اچھا کچھ کھانے کا سامان ہو تو لے آؤ، بھوک لگ رہی ہے۔ حضور میرے پاس آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، چند سوکھی روٹیاں ہیں، وہ آپ کھا نہیں سکتے۔ بادشاہ نے کہا، میں کھا لوں گا، تم لے آؤ۔ کسان صبح کی بنی ہوئی روٹیاں لے آیا۔ بادشاہ نے روٹی کھا کر پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اسے جلد ہی نیند آ گئی۔ صبح جانے کی تیاری کرتے ہوئے بادشاہ بولا، بھولو تم کبھی محل کی طرف آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا، اب راستہ بتا دو تو میں چلوں۔ بولو جب بادشاہ کو راستہ دکھا کر لوٹا تو اس نے بیوی کے ہاتھ میں ایک سونے کا سکہ دیکھا۔ بیوی بولی، جس جگہ بادشاہ سلامت سوئے ہوئے تھے وہاں یہ پڑا ہوا تھا۔ کسان نے بیوی کے ہاتھ سے یہ سکہ لے لیا اور بولا، جلدی سے 2-4 روٹیاں بنا دو، میں ابھی شاہی محل جانا چاہتا ہوں۔ کسان کی بیوی کہنے لگی، کیوں؟ آئی ہوئی دولت کو کیوں ٹکراتے ہو؟ ہم نے کوئی چوری تھوڑی کی ہے۔ بیوی کی بات سن کر وہ کسان کہنے لگا، یہ سونا ہماری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے ضرور واپس کرنے جاؤں گا۔ اسی دن شام تک بچوں وہ کسان شاہی محل پہنچ گیا۔ سپاہی نے اسے مین دروازے پر ہی روک دیا، وہ اسے اندر جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ کسان نے سپاہی سے کہا، اچھا مجھے اندر مت جانے دو، بادشاہ سلامت سے اتنا کہہ دو کل شام والا بھولو کسان آیا ہے۔ سپاہی مان گیا اور اس نے خبر اندر بھجوا دی۔ فوراً ہی اس کسان کو اندر بلایا گیا۔ کسان نے سلام عرض کرنے کے بعد وہ سونا بادشاہ کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ خوش ہو کر بولا، میں تمہاری ایمانداری سے بہت خوش ہوں، یہ سونا میں نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا۔ جی حضور، جان بوجھ کر؟ ہاں، میں تمہاری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتا تھا، تم کامیاب ہو گئے، اس لیے انعام کے لائق ہو۔ دیکھو ایسا ہے کہ شاہی محل میں ایک خزانے سنبھالنے والے کی ضرورت ہے، میں تمہیں اس عہدے پوزیشن پر رکھنا چاہتا ہوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ ویسے جہاں پناہ اس عہدے کے لائق میں نہیں ہوں، پھر بھی آپ جو کہیں گے میں کروں گا۔ اور دوسرے دن کسان نے وہ ذمہ داری سنبھال لی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ایمانداری کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس سٹوری سے کیا سبق ملا؟ جی فیضان بھائی آپ بتائیے۔ ہمیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں ہر کام ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جنگل میں بادشاہ کیسے گھوما تھا؟ جی کیسے گھوم گیا تھا بادشاہ، آپ بتائیے گا۔ ہرن کو پکڑنے۔ جی ہاں، ہرن کو پکڑنے کی کوشش میں بادشاہ سلامت ڈیپ فارسٹ میں گئے تھے اور بھول گئے راستہ۔ اچھا تو انہوں نے وہاں پر دیکھا کیا؟ وہاں سے دور سے ایک روشنی آ رہی تھی۔ جی ہاں، وہاں ایک دور سے روشنی انہیں بادشاہ سلامت کو نظر آ رہی تھی۔ تو ایان بھائی وہ کیا تھا؟ ایک جھونپڑی تھی؟ بھولو کسان کی جھونپڑی تھی۔ جی ہاں، بھولو کسان کی جھونپڑی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس کی بیوی کو بستر سے کیا ملا تھا؟ سونے کا سکہ۔ جی ہاں، a gold coin. Her wife found a gold coin. اس کی بیوی نے ایک سونے کا سکہ فائنڈ کیا تھا بستر کے نیچے سے۔ اچھا اس کی بیوی نے اسے کیا کہا؟ کسان کو بھولو کی بیوی نے بھولو کو کیا کہا؟ جی چلے اشرف بھائی آپ بتائیے اس کا جواب۔ ہم نے یہ سکہ چوری تھوڑی کرا ہے، ہاں ہمیں اپنے گھر سے ملا ہے۔ جی ہاں، ہم یہ سکہ رکھ لیتے ہیں، ہم نے چوری تو نہیں کیا نا، ہمارا ہی ہو گیا یہ۔ لیکن بھولو ایماندار تھا اور اس نے بادشاہ کو وہ سکہ واپس دے دیا اور ایماندار ہونے کا ثبوت دیا۔ پیارے بچوں ہمیں ایمانداری سے کام کرنے چاہیے۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا مورل آف دی اسٹوری۔ اب بڑھیں گے آپ لوگوں کی کچھ ریکارڈڈ کالز کی جانب۔ میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں نارتھ کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے۔
جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب بتایا. جی نیکسٹ کال. میرا نام نور فاطمہ اختریہ ہے. رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ آتا ہے. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب بتایا. نیکسٹ کال. میرا نام احمد آزاد طاری ہے. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. جزاک اللہ خیر، آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا درست جواب بتایا. نیکسٹ کال. میرا نام شاہ زمان طاری ہے. میں شاہپور جہانیہ سے عرض کر رہا ہوں. میں پہلے بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے کہ رمضان شریف سے پہلے شعبان المعظم مہینہ آتا ہے. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی جانب. میرا نام محمد عثمان ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے شعبان المعظم کا مہینہ آتا ہے. پیارے بچوں، اب بڑھیں گے اپنے فیضان بھائی کی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں دعا یاد کرتے ہیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. فیضان بھائی آج آپ کون سی دعا یاد کریں گے؟ جماہی کے وقت پڑھنے کی دعا سکھائیں گے. سبحان اللہ. تو آئیے فیضان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دعا یاد کریں گے اور وہ دعا ہے جماہی آتے وقت کی دعا. میرے بچوں، کبھی کبھی ہمیں جماہی آتی ہے. جماہی شیطان کو پسند ہے. آج ہم آپ کو جماہی آتے وقت کی دعا یاد کریں گے. جماہی آتے وقت کی دعا یہ ہے: لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا ترجمہ بھی بتا دیتا ہوں. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ پاک کی مدد سے جو بلند و بالا عظمت والا ہے. سبحان اللہ. میں دعا 3 مرتبہ دہراتا ہوں، پھر انشاءاللہ یاد کریں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. چلیں اب یاد کرتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 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 جی تو پیارے بچوں، اب کس کس کو یاد ہوئی ہے؟ اب سب سے باری باری سن لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. علی العظیم پڑھیں گے. علی العظیم. جی ہاں، سبحان اللہ. من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. تو انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے پا لیا. جماہی کے وقت پڑھنے کی دعا انہوں نے یاد کی اور انہوں نے سنا دی. اب اگلے بچے سے سنتے ہیں. جی کون سنائے گا؟ جی اب اگلے بچے سے سنتے ہیں. آپ سنائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی آپ نے اچھی کوشش کی. اب دوسرے بھائی سے سنتے ہیں. آپ سنائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے بھی وہی غلطی کی ہے. یہ علی نہیں ہے، علی العظیم ہے. علی العظیم. جی آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. اب اگلے بھائی کو دیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جی اب آپ سنیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم.
جی آپ سب نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی. اب حمزہ بھائی ایان بھائی سے بھی سن لیتے ہیں. جی ہاں ایان بھائی ہی رہ گئے ہیں, تو ایان بھائی آپ بھی سنائیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں سنائی دعا. تو اب بڑھیں گے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے قرآنی صورتیں. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم اپنے سیگمنٹ قرآنی صورتوں میں قرآن پاک کی کسی ایک صورت کے بارے میں سنیں گے, اور کوشش کیجیے کہ یہ باتیں توجہ کے ساتھ سنیں. آج ہم قرآن پاک کی جس صورت کے بارے میں کچھ باتیں سنیں گے, اس صورت کا نام سورہ فرقان ہے, اور یہ صورت قرآن پاک کے 18ویں پارے میں ہے. پیارے بچوں, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس صورت کی پہلی آیت میں ورڈ الفرقان ہے, اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ فرقان رکھا گیا ہے. اس صورت میں کن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے, آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس صورت کے اسٹارٹ میں اللہ پاک کی تعریف, اس کی عظمت و شان کو بیان کیا گیا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ پر توکل یعنی ٹرسٹ کرنے والے مسلمانوں کی تعریف ذکر کی گئی ہے. اسی طرح اللہ پاک کی راہ میں جو مسلمان تکلیف برداشت کرتے ہیں, ان کی تعریف بیان کی گئی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں, یہ تھا سیگمنٹ قرآن صورتیں, جس میں ہم نے ایک صورت کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی, اور جن چیزوں کو بیان کیا گیا ہے وہ بھی سنا. تو پیارے بچوں, بڑھتے ہیں آپ کی کچھ کالز کی جانب. میرا نام سلوات تالیہ ہے, میں کراچی سے بول رہی ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے وہ شعبان. نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی, حضرت صدیق بھی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, ہے, حسن حسین بھی جنتی جنتی, والدین نبی جنتی جنتی, عائشہ جو نبی جنتی جنتی, اے معاویہ بھی جنتی جنتی, اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی, اے زوجہ نبی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی. نیکسٹ کال. میرے پیارے پیارے حمزہ بھائی, میں ہوں محمد احمد اتاری. جس سیرہ شریف سے آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور آپ نے سوال کا درست جواب بتایا. نیکسٹ کال. میرا نام ہے مقصود احمد اتاری, میں گجانا 9 سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی, آپ نے کال کی اور سوال کا جواب بتایا, لیکن اس کا درست جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے کہا شیبان, شیبان نہیں ہے, اس کا صحیح تلفظ شعبان ہے, تو اس کو آپ بعد میں کریکٹ کر لیجیے گا. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ کال. میرا نام مروہ انور ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان. ہے صاحب یہ نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, جنتی 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 جنتی. میں اس کا بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب شعبان المعظم. جزاک اللہ خیر, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا اور سوال کا درست جواب بتایا, اور شعبان المعظم آپ کا درست جواب ہے. تو اسی طرح شعبان المعظم ابھی مہینہ بھی چل رہا ہے. نیکسٹ کال. میرا نام شال فاطمہ ہے. نور والا آیا ہے, نور لے کے آیا ہے. سارے عالم یہی دیکھو کیسا نور بچھایا ہے. میرا نام لائکا نور ہے. میں سیالکوٹ کینٹ سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. شعبان. جزاک اللہ خیر. آمین. جی نیکسٹ کال.
میرا نام محمد حسن ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ آپ کے سوال کا جواب ہے شعبان المعظم۔ کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ جی، ہم نے شامل کی ہمارے پروگرام میں کچھ ریکارڈڈ کالز، اور کچھ لوگوں نے نعت سنائی، کچھ لوگوں نے نعرے لگائے، اور کچھ لوگوں نے سوال کا درست جواب بتایا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ پیارے بچوں، ہم داخل ہو چکے ہیں اپنے بہت ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ میں، جس کا نام ہے کوئز ٹائم۔ اور اس سیگمنٹ میں میں یہاں بیٹھے موجود بچوں سے سوال جواب کروں گا۔ تو آپ لوگ سوال کے جوابات دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ جی ہاں، جی سے تو جوش لگ رہا ہے۔ پہلا سوال ہے، بتائیں اذان کون سے الفاظ پہ ختم ہوتی ہے؟ جی، سوال کا جواب بتائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا جواب غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ چلیں دوسرے بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، آپ بتائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ سے بھی غلطی ہو رہی ہے۔ میں سوال دوہرا دیتا ہوں، بتائیں اذان کون سے الفاظ پر ختم ہوتی ہے؟ جی، تو میں نے آپ سے سوال کیا، دوبارہ سے سوال دہرا دیا ہے، تو اب سوال کا جواب آپ دیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نہیں، چلیں ہم فیضان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں، فیضان بھائی صحیح بتائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ جی ہاں، لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ تو آپ دونوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا سوال ہے، خلیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ جی آڈینس، جواب چاہیے؟ جواب تو نہیں مل رہا۔ چلو میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں، دوست، ایک ہنٹ دے دیتا ہوں میں آپ کو۔ جی، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، آپ جواب دیجیے۔ اللہ کا دوست۔ اللہ کا دوست؟ جی، اللہ کا بندہ تو نہیں ہے۔ جی تو ایان بھائی، کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی جی ہاں، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، کون سے نبی علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے؟ یہاں پر تو کسی کے ہاتھ بلند نہیں ہوئے ہیں، تو ہمارے حمزہ بھائی کے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، تو ان کو مائک پہنچا دیتے ہیں۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا بھائی، کنفرم کر لیا۔ اچھا بھائی، خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ کو معلوم ہوا کہ خلیل اللہ کون سے نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ جی، کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ آپ تمام کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وہ کون سی فرض نماز ہے جس میں صرف 4 رکعت سنت اور 4 فرض ہیں؟ جی، آپ بتائیے اس کا جواب۔ عصر کی نماز۔ جی، اور کون بتانا چاہے گا؟ چلے عین بھائی، آپ بتائیے۔ عصر کی نماز۔ عصر کی نماز؟ جی ہاں، آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، اذان میں حی علی الصلاح پہلے کہا جاتا ہے یا حی علی الفلاح؟ آپ نے ہاتھ کھڑے، تو آپ بتائیے، مائک آپ کے پاس، جی دے دیجیے۔ حی علی الصلاح کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، حی علی الصلاح کہا جاتا ہے، تو آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ روٹی کون سے ہاتھ میں پکڑ کر کس ہاتھ سے توڑنی چاہیے؟ جی، الٹے ہاتھ سے پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑنی چاہیے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ بتائیں، اگر کوئی چیز رکھ کر بھول جائیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جی ایان بھائی، آپ بتائیں گے۔ درود شریف۔ جی، آپ بتائیے۔ درود شریف۔ جی، آپ دونوں کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگلا سوال ہے کہ رحمت للعالمین کس کا لقب ہے؟ جی فیضان بھائی آپ بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ سے تو غلطی ہو رہی ہے. جی اشرف بھائی آپ بتائیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ہے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. آقا کا مہینہ کس مہینے کو کہا گیا ہے؟ جی سب مل کے بولیے اس کا جواب. شعبان. جی ہاں آپ تمام کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اسی طرح بہت ہی اچھا سوال جواب کا سلسلہ رہا. بہت مزہ آیا. تو پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شان بچوں کی شان آ گئی. بچوں کی شام پھر آ گئی. بچوں کی شان آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شان. بچوں کی شان بچوں کی شان. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا